اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں ہارون یوسف اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل میں۔ آج میں آپ سے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں جو بظاہر ایک عام مسئلہ سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہی ایک ایسا مرض ہے جو انسان کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے، جسم کو توڑ دیتا ہے، دماغ کو ہلا دیتا ہے اور انسان کے اندر سے سکون چین ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ہے تبخیر معدہ۔ دوستو، یعنی معدہ کی گیس، تیزابیت، بدہضمی اور معدے کے پگھل جانے سے پیدا ہونے والا پورا نظام فساد۔ دوستو، تبخیر معدہ صرف پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا نیورولوجیکل، اعصابی اور سائیکولوجیکل یعنی دماغی نظام متاثر کر دیتا ہے۔ شروع میں جب انسان کو ہلکی سی گیس بنتی ہے یا کھانے کے بعد پیٹ بھاری محسوس ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ معمولی بات ہے، شاید زیادہ کھا لیا یا کھانا دیر سے ہضم ہو رہا ہے، مگر دراصل یہی لمحہ ہوتا ہے جب بیماری کی بنیاد پڑتی ہے۔ جب معدے کا نظام خراب ہونا شروع ہوتا ہے تو جسم کے ہر خلیے تک اسی کا اثر جاتا ہے، کیونکہ معدہ وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کی ساری توانائی، خون اور ہارمونز بنتے ہیں۔ جب یہ مرکز خراب ہو جائے تو دوستو جسم کا ہر نظام بگڑنے لگتا ہے۔ تبخیر معدہ کی پہلی نشانی یہ کہ کھانے کے بعد پیٹ میں بھاری پن، گیس، ڈکار یا تیزابیت محسوس ہو۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ معدہ کھانے کو صحیح سے ہضم نہیں کر رہا۔ اس کے بعد انسان کو منہ میں کڑواہٹ، سینے میں جلن، گلے میں تیزاب کا احساس اور کبھی کبھی سانس پھولنے جیسی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب دوستو کچھ معدے کے اندر بننے والی زیادہ تیزاب ہائیڈروکلورک ایسڈ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب یہ تیزاب اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ معدے کی دیواروں کو جلا دیتا ہے، جس سے معدہ سوزش کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ سوزش دوستو آہستہ آہستہ پورے جسم کے اعصاب پر اثر ڈالتی ہے، کیونکہ معدہ براہ راست ایک نرو کے ذریعے دماغ سے جڑا ہوا ہے، جسے ویگس نرو کہا جاتا ہے۔ جب یہ نرو دباؤ میں آتی ہے تو دماغ کو غلط سگنل بھیجتی ہے اور دماغ سمجھتا ہے کہ جسم خطرے میں ہے۔ نتیجتاً انسان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس پھولنے لگتا ہے، سینہ بھاری لگتا ہے اور انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ مرنے والا ہے۔ لیکن دراصل یہ سب تبخیر معدہ کا اثر ہوتا ہے دوستو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دل میں مسئلہ ہے، ECG کراتے ہیں، ٹیسٹ کراتے ہیں، سب کچھ نارمل آتا ہے، مگر وہ پھر بھی گھبراہٹ، ڈر اور بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ جڑ مسئلہ معدہ ہوتا ہے، دل نہیں۔ یہی وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار مجھے لگتا ہے میرا دل خراب ہے یا آکسیجن کم ہو رہی ہے، جبکہ اصل میں ان کا معدہ گیس اور تیزاب سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ دوستو، اس گیس کا دباؤ جب سینے کے نیچے والے حصے یعنی ڈایافرام پر پڑتا ہے تو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے اور دماغ اس خطرے کا سگنل سمجھتا ہے، اسی لیے انسان کو لگتا ہے کہ وہ دم گھٹ رہا ہے۔ کچھ لوگ اسے استھما سمجھ بیٹھتے ہیں، کچھ پینک اٹیک، کچھ کہتے ہیں گردے خراب ہے، لیکن حقیقت میں سب کچھ جڑا ہوا ایک ہی چیز سے ہے، وہ ہے تبخیر معدہ۔ یہ بیماری نہ صرف جسم پر اثر ڈالتی ہے بلکہ دماغی نظام کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ جب معدہ خراب ہوتا ہے تو سیروٹونین اور ڈوپامائن جیسے خوشی دینے والے ہارمونز کم ہو جاتے ہیں اور انسان بے وجہ ڈپریشن، اداسی، چڑچڑاہٹ، نیند کی کمی اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض اکثر کہتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ دل ٹھیک ہے، ٹیسٹ ٹھیک ہے، مگر پھر بھی سکون نہیں ملتا، جسم ہلکا نہیں لگتا، دماغ بوجھل ہے، نیند نہیں آتی، سانس بھاری لگتا ہے اور ہر وقت وہم اور ڈر کا احساس رہتا ہے کہ ابھی کچھ ہو جائے گا، ابھی کچھ ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ تبخیر معدہ کا اثر ہے دوستو۔ کچھ لوگوں کو اس سے جسم میں عجیب و غریب علامات بھی ہونے لگتی ہیں، جیسے ہاتھوں میں سنسناہٹ، پاؤں ٹھنڈے، سر میں بوجھ، آنکھوں کے سامنے اندھیرا، دل کے قریب کھچاؤ اور کمر یا گردن میں درد۔ لیکن جب آپ ان علامات کی میڈیکل سائنس کے اعتبار سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب معدے میں گیس بنتی ہے اور وہ اوپر کی طرف جاتی ہے تو پورے نروس سسٹم کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ یہ ڈسٹربنس انسان کو اینگزائٹی اٹیک، چکر، بے چینی اور پینک اٹیک جیسے فیلنگ کی طرف لے جاتی ہے۔ بعض اوقات دوستو مریض رات کو سو رہا ہوتا ہے اور اچانک گھبرا کر اٹھتا ہے، دل تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے، سانس پھول رہا ہوتا ہے، پورا جسم پسینے سے بھیگ جاتا ہے، لیکن 10 منٹ بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔
یہ پیور گیسٹرک پینک اٹیک ہوتا ہے۔ ایسے مریض اکثر دل کی اسپتالوں میں جاتے ہیں اور جب ان کے تمام ٹیسٹ نارمل آتے ہیں تو وہ اور زیادہ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کوئی ہڈن بیماری ہے، چھپی ہوئی بیماری ہے۔ دراصل یہ وہ وقت ہوتا ہے جب معدے کا دباؤ دماغ اور اعصاب پر اپنے اثرات ڈال چکا ہوتا ہے۔ تبخیر معدہ کے مریض اکثر تکن محسوس کرتے ہیں، ان کی بھوک کم ہو جاتی ہے، نیند خراب ہو جاتی ہے، وزن کم یا زیادہ ہونے لگتا ہے اور انہیں لگتا ہے جیسے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو کندھوں میں درد، کمر میں کھچاؤ یا گردن میں بوجھ محسوس ہوتا ہے دوستوں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سرویکل یا اسپائنل ایشو ہے، مگر اصل میں یہ سب گیس کے دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے جو نرو پر اثر ڈالتی ہے۔ معدہ جب دوستوں مسلسل خراب رہتا ہے تو اس کے اثرات انڈوکرائن گلینڈز، ہارمونز بنانے والے غدود جو ہوتے ہیں اس تک جاتے ہیں، جس میں ہارمونز امبیلنس ہو جاتا ہے اور انسان ڈپریشن، ہیئر فال، سیکسول ویکنس یا ہارمونل فلکچویشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ سب تبخیر معدہ کی دوستوں زنجیر ہے۔ میڈیکل رپورٹس کے مطابق 70% انگزائٹی اور پینک والے مریضوں میں اصل جڑ سٹمک ڈسٹربنس ہوتی ہے، لیکن کیونکہ لوگ اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے، یہ آہستہ آہستہ کرونک دائمی حالت اختیار کر لیتی ہے اور پھر معمولی سے گیس بھی پورے جسم کو خوف پیدا کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں جھٹکے لگتے ہیں، یا نیند میں دھڑکن بڑھ جاتی ہے، یا دماغ میں شور محسوس ہوتا ہے، حالانکہ ان کا معدہ ہی اصل میں ڈسٹریس سگنل دے رہا ہوتا ہے۔ معدہ وہ آرگن ہے دوستوں جو دماغ سے براہ راست جڑا ہوا ہے، اس لیے اسے اکثر سیکنڈ برین کہا جاتا ہے۔ جب معدہ تیزاب سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو دماغ میں سیروٹونین کی پیداوار 80% تک کم ہو جاتی ہے، جو کہ خوشی اور سکون کا ہارمونس ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا، سب کچھ بے معنی لگتا ہے اور وہ اپنی صحت کے بارے میں اوور تھنک کرنے لگتا ہے۔ تبخیر معدہ کا دوستوں ایک اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ دل کی دھڑکن اور سانس کی رفتار کو بھی ٹیمپرری ڈسٹرب کرتا ہے۔ جب گیس ڈایافراگم کے قریب پہنچتی ہے تو سانس لینے والی پٹی اب متاثر ہوتی ہے اور انسان کو لگتا ہے کہ اسے آکسیجن نہیں مل رہی۔ یہی کیفیت پینک فیلنگ کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کو دوستوں اس دوران ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، انگلیوں میں کپ کپی آ جاتی ہے اور وہ فوراً اسپتال بھاگتے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو تمام رپورٹس نارمل ہوتے ہیں۔ یہی تبخیر معدہ کی اصل پیچیدگی ہے۔ جسم چیخ رہا ہوتا ہے مگر رپورٹس خاموش۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں لوگ غلط علاج کرتے رہتے ہیں، کوئی دل کی دوائی کھاتا ہے، کوئی نیند کی، کوئی ڈپریشن کی، مگر معدہ وہی خراب رہتا ہے۔ دوستوں جب تک معدہ ٹھیک نہیں ہوتا کوئی دوا مکمل فائدہ نہیں دیتی۔ معدہ اگر تیزاب سے بھرا رہے، اگر ہاضمہ کمزور رہے، اگر غذا وقت پر ہضم نہ ہو تو جسم کبھی نارمل نہیں رہ سکتا۔ دوستوں یہ یاد رکھیں، یہ بیماری انسان کے اعتماد کو ختم کر دیتی ہے۔ مریض کہتا ہے میں پہلے جیسا نہیں رہا، مجھے اپنے اوپر یقین نہیں رہا، مجھے لگتا ہے میں کسی بڑی بیماری میں ہوں، لیکن حقیقت میں وہ صرف معدے کی خرابی کی گہرائی میں ہوتا ہے۔ دوستوں تبخیر معدہ ایک مکمل جسمانی اور ذہنی جو ایک بار شروع ہو جائے تو اگر لائف سٹائل، کھانے پینے اور ذہنی سکون کو درست نہ کیا جائے تو یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ مگر خوشخبری یہ ہے کہ اگر اسے سمجھ لیا جائے، اگر کھانے کے اوقات، نیند، پانی، سانس اور ذہنی حالت کو بہتر کیا جائے تو یہ معدہ دوبارہ اپنی اصل طاقت میں حاصل ہو سکتا ہے اور انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ دوستوں جب معدہ صاف ہو جاتا ہے، کھانا صحیح ہضم ہونے لگتا ہے، پانی صحیح مقدار میں پیا جائے اور ذہنی دباؤ کو کم کیا جائے تو وہی انسان دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے۔ اسے نیند آتی ہے، دل مطمئن رہتا ہے، دماغ ہلکا ہوتا ہے اور جو خوف، وہم اور گھبراہٹ تھی وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ تبخیر معدہ کا علاج ممکن ہے دوستوں، مگر شرط یہ کہ ہم اسے سنجیدگی سے لیں اور اس کی اصل جڑ معدے کی صفائی، خوراک کی درستگی اور ذہنی سکون پر کام کریں۔ تو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ہارون یوسف کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تبخیر معدہ کا مکمل علاج کیا ہے، کون سی غذا فائدہ دیتی ہے، کون سی چیز نقصان کرتی ہے اور کن قدرتی عادتوں سے آپ ہمیشہ کے لیے اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور اپنی صحت کی بحالی کے سفر میں ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ آپ سب کو صحت، سکون اور تندرستی عطا فرمائے۔ السلام